بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج ہم امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے متعلق گفتگو کریں گے۔ ناظرین، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا اصل نام عبد الرحمن، کنیت ابو الفضل، لقب جلال الدین اور عرف ابن قطب تھا۔ ایک مفسر، محدث، فقیہ اور مورخ تھے۔ آپ کی کثیر تصانیف ہیں۔ آپ کی کتب کی تعداد 500 سے زائد ہے۔ تفسیر جلالین اور تفسیر در منشور کے علاوہ قرآنیات پر الاتقان فی علوم القرآن علماء میں کافی مقبول ہیں۔ اس کے علاوہ تاریخ اسلام پر تاریخ الخلفاء مشہور ہے۔ ناظرین، قرون وسطیٰ کے مسلمان علماء میں علامہ جلال الدین سیوطی اپنی علمی خدمات کی وجہ سے بے انتہا مشہور و مقبول ہیں۔ علامہ سیوطی کی ولادت ہفتہ یکم رجب 849 ہجری کو مصر کے قدیم قصبے السیوط میں ہوئی۔ اسی نسبت سے آپ کو سیوطی کہا جاتا ہے۔ آپ کا اصل نام عبد الرحمن، کنیت ابو الفضل، لقب جلال الدین اور عرف ابن القطب ہے۔ سلسلہ نسب اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے: عبد الرحمن بن کمال الدین ابی بکر بن محمد بن سابق الدین بن فخر الدین بن اصلاح ایوب بن ناصر الدین محمد بن حمام الخزیری السیوطی الشافعی۔ آپ کے والد کمال الدین ابی بکر نے عباسی خلیفہ المستکفی باللہ کے انتقال کے صرف 40 روز بعد محرم 855 ہجری میں خلیفہ قائم بامر اللہ کے عہد میں وفات پائی۔ آپ کی 8 سال کی عمر میں شیخ کمال الدین ابن الحمام حنفی کی خدمت میں رہ کر قرآن حفظ کیا۔ اس کے بعد شیخ شمس سیرامی اور شمس فرمانی حنفی کے سامنے زانوائے تلمس طے کیا اور ان دونوں حضرات سے بہت سی کتب پڑھیں۔ آپ کے اساتذہ میں شیخ شہاب الدین اشعر مسامی اور شیخ الاسلام عالم الدین بلقینی، علامہ شرف الدین النادی اور علامہ محی الدین کافیجی قابل ذکر ہیں۔ علامہ سیوطی کا یہ اشتغال علمی 864 ہجری سے شروع ہوتا ہے۔ فقہ اور نحو کی کتب ایک جماعت شیوخ سے پڑھی۔ علم فرائض شیخ شہاب الدین اشعر مسامی سے پڑھا۔ 866 ہجری کے آغاز میں ہی آپ کو عربی تدریس کی اجازت مل گئی اور اسی سال آپ نے سب سے پہلے شرح استعاذ اور شرح بسم اللہ تصنیف کی اور ان دونوں کتب پر آپ کے استاد خاص شیخ عالم الدین بلقینی نے تقریض لکھی تھی۔ مختلف شیوخ سے علوم و فنون کی تکمیل کے بعد 871 ہجری میں افتاء کا کام شروع کیا۔ 872 ہجری میں آپ کو دورہ حدیث کا شرف بھی حاصل ہو گیا۔ ناظرین، حسن المحاضرہ میں علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے مجھے 7 علوم یعنی تفسیر، حدیث، فقہ، نحو، معانی بیان اور بدیع میں تبحر عطا فرمایا ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ حج کے موقع پر میں نے آب زمزم پیا اور اس وقت یہ دعا مانگی کہ علم فقہ میں مجھے علامہ بلقینی اور حدیث میں علامہ ابن حجر عسقلانی کا رتبہ مل جائے۔ چنانچہ آپ کی تصانیف اور آپ کا علمی تبحر اس کا شاہد ہے کہ آپ کی یہ دعا بارگاہ الہی میں مقبول ہو گئی۔ آپ اپنے زمانہ کے سب سے بڑے عالم تھے۔ آپ نے خود فرمایا کہ مجھے 2 لاکھ احادیث یاد ہیں اور اگر مجھے اس سے زیادہ ملتی تو ان کو بھی یاد کرتا، شاید اس وقت اس سے زیادہ نہ مل سکیں۔ شیخ شاذلی سے منقول ہے کہ آپ سے جب دریافت کیا گیا کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے کتنی بار مشرف ہوئے تو آپ نے فرمایا 70 بار سے زائد۔ دنیاوی مال و دولت کی طرف سے آپ کی طبیعت میں اس قدر استغنا تھا
کہ عمراء و اغنیاء آپ کی زیارت کو آتے تھے اور تحائف ہدایہ اموال پیش کرتے، مگر آپ کسی کا ہدیہ قبول نہ کرتے تھے۔ علامہ سیوطی نے 61 سال 10 مہینے 18 دن اس عالم ناپائیدار میں گزار کر ایک معمولی سے مرض ہاتھ کے ورم میں شب جمعہ بوقت سحر 19 جمادی الاول 911 ہجری میں وفات پائی۔ اس وقت مصر میں عباسی خلیفہ المستمسک باللہ کا عہد خلافت تھا۔ تاریخ الخلفاء کے اختتام پر خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ وہ 9ویں صدی ہجری کا فتنہ نہ دکھائے اور اس سے پہلے اپنے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اپنے جوار رحمت میں بلا لے۔ علامہ سیوطی کثیر التالیف علماء میں سے تھے۔ اپنی نادر روزگار 500 سے زائد تصنیفات کا گراں قدر مجموعہ اپنے پیچھے چھوڑا، جن کی فہرستیں مختلف لوگوں نے ترتیب دی ہیں۔ مولوی عبدالحلیم چشتی نے فوائد جامعہ بر اجالہ نافعہ میں 506 کتب کی فہرست ترتیب دی ہے۔ اسماعیل پاشا بغدادی نے ایک فہرست ترتیب دی ہے۔ حسن المحاضرہ میں سیوطی نے خود 300 تصانیف کا ذکر کیا ہے۔ آپ محدث ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین مورخ بھی تھے۔ خلفائے ملت اسلامیہ پر آپ کی تصانیف تاریخ و خلفاء ہے، جو حضرت ابوبکر کی خلافت سے لے کر بغداد کے آخری خلیفہ المستعصم باللہ کے عہد خلافت تک تاریخ وار لکھی گئی ہے، جبکہ بعد ازاں خلفائے عباسیہ کے مصر میں منتقل ہونے پر دوبارہ خلفاء کا تکرر ہونے لگا، جس پر آپ نے خلیفہ المستمسک باللہ العباسی کی ولی عہدی تک حالات کو بیان فرمایا ہے۔ کتاب کے آخر میں دولت امیہ جو ہسپانیہ میں قائم ہوئی، دولت عبیدیہ، حکومت بنی طبع العلویہ الحسینیہ، دولت تبرستان کے متعلق مختصر تاریخ بیان کی ہے۔ مزید یہ کہ ہر خلیفہ کے عہد میں وفات پانے والے علماء کا بھی ذکر اور اس خلیفہ سے روایت کی گئی احادیث کو بھی بیان کیا ہے۔ مجموعی طور پر یہ 892 قمری سالوں خلفاء کے عہد خلافت پر ایک نایاب تصنیف ہے۔ تاریخ الخلفاء کے ماخذ کے متعلق خود علامہ سیوطی فرماتے ہیں، میں نے کتاب کی تصنیف میں حوادثات کے متعلق تاریخ الذہبی سے مواد لیا ہے، جس میں 700 ہجری تک کے حالات مندرج ہیں، پھر تاریخ ابن کثیر سے جس میں 738 ہجری تک کے واقعات قلم بند ہیں، پھر مسالک سے جس میں 773 ہجری تک کے حالات موجود ہیں، پھر ابناء العمر سے لیے گئے ہیں جس میں 850 ہجری تک کے واقعات لکھے ہیں۔ حوادث کے علاوہ اور باتوں میں حسب ذیل تواریخ سے اقتباس کیا گیا ہے۔ تاریخ بغداد 10 جلدیں، تاریخ دمشق 57 جلدیں، اوراق 7 جلدیں، طیورات 3 جلدیں، مجالس کامل 2 جلدیں، اعمال ثعلب 1 جلد اور دیگر کتب تاریخ وغیرہ۔ تاریخ الخلفاء حوادث زمانہ کے سبب سے بہت مشہور ہے۔ اس کتاب میں علامہ سیوطی نے کئی ایسے حوادثات بیان کیے ہیں جو نہایت ہی عجیب واقعہ ہوئے